دیکھیے ایمان ایک جڑ ہے، عمل صالح تنا ہے، اس کے اوپر جو پھل لگتا ہے وہ تواصی بالحق ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آم کی گٹھلی میں آم کا پورا درخت ہے کہ نہیں، جسے آپ کہتے ہیں پوٹینشلی بالقوہ، آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت موجود ہے۔ وہ گٹھلی زمین میں دبے گی، نمی پہنچے گی، وہ پھولے گی، پھٹے گی، دو پتیاں نکلیں گی، ابتدائی غذا اسی میں موجود ہے، اس کے بعد اس کی جڑ نیچے جائے گی، اب وہ زمین سے غذا جذب کرے گی اور اب وہ پودے کی شکل اختیار کرے گی۔ یہ پودا اپنی پختگی کو پہنچے گا ایک خاص عمر کو، تو اب اس میں پھل لگے گا۔ پھل جڑ میں نہیں لگتا، پھل تنے میں نہیں لگتا، وہ چوٹی پر لگتا ہے۔ اس پھل میں پھر وہ گٹھلی موجود ہے، اس گٹھلی سے ایک اور درخت وجود میں آئے گا، اس کو آپ لگائیں گے، اب ایک اور درخت وجود میں آئے گا۔ اچھا ایک بات اور جان لیجئے، گٹھلی اگر گلی سڑی ہوئی ہے تو اس سے درخت وجود میں نہیں آئے گا۔ زمین اگر خراب ہے، بنجر ہے، شور ہے اس میں، اس سے بھی وہ گٹھلی بھی ضائع ہو جائے گی۔ دو شرطیں ضروری ہیں، گٹھلی صالح ہو، صحیح ہو، گلی سڑی ہوئی نہ ہو، زمین بھی زرخیز ہو، تو اب جو یہ گٹھلی ہے اس سے وہ درخت وجود میں آیا، اور درخت جب جوان ہو گیا، پختہ ہو گیا، تو اس میں پھر وہ پھل لگا، اس پھل میں پھر وہ گٹھلی ہے جس سے ایک نیا درخت آئے گا۔ بالکل یہی ترتیب ہے ایمان، یہ اس گٹھلی کے مانند ہے، اس میں سب کچھ ہے، لیکن دو چیزیں ضروری ہیں، ایمان صحیح ہو، سالم ہو، ناقص نہ ہو۔ نمبر دو، ہماری شخصیتوں کی زمین صحیح ہو، بنجر نہ ہو۔ بنجر زمین کسے کہتے ہیں؟ انسانی شخصیت کی زمین بنجر کب ہوتی ہے؟ انسان بودا ہے، کم ہمت ہے، قوت ارادی نہیں ہے، عزیمت نہیں ہے، کریکٹر کی قوت نہیں ہے، تو وہ ایمان بھی ضائع ہو جائے گا۔ ایمان کیا کرے گا ایسے آدمی؟ تو ایمان صحیح ہو اور شخصیت صحیح ہو، اب یہ ایمان جو ہے تناور درخت کی شکل اختیار کرے گا، اس میں برگ و بار آئیں گے، اور جب یہ عمل صالح اپنی پختگی کو پہنچے گا، اس میں اب پھل لگے گا۔ اس پھل سے وہ بات اب آگے بڑھے گی، وہ ہے تواصی بالحق۔ جب آپ کا اپنا عمل پختگی کو پہنچ جائے گا تو آپ کے وجود سے حق دوسروں تک پہنچنا شروع ہو جائے گا، اسی کا نام تواصی بالحق ہے۔ ایمان کے بعد اور عمل صالح کے بعد تیسری شے تواصی بالحق۔ تواصی کس سے بنا؟ وصیت سے۔ میں نے پہلے دن بتایا تھا، وصیت ہم سب جانتے ہیں، وصیت کوئی کسی کو کسی کی بھلائی کے لیے تاکیداً کوئی بات کہنا وصیت ہے۔ اردو میں وصیت کا لفظ آتا ہے صرف فوت ہونے والا شخص جو لکھے یا کہہ کر جائے وہ وصیت ہے، عربی میں وہ بھی وصیت ہے، اور جب آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں نہایت تاکید کے ساتھ تو اسے بھی وصیت کہتے ہیں، اور اس میں باب تفاعل میں تواصی بن گیا۔ تفاعل میں آ کر کسی چیز میں مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی بہت وصیت کرنا، تاکید سے وصیت کرنا، زور شور سے کرنا، پورا زور لگا کر کرنا۔ اور وصیت کس چیز کی ہے؟ حق کی، تواصی بالحق۔ حق کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں حق کے کئی معنی ہیں۔ ہر وہ شے جو بالفعل موجود ہو حق ہے، جو موجود نہ ہو، خامخواہ محسوس ہو رہی ہو کہ ہے، حقیقت میں نہ ہو، وہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ مثال کے طور پر سراب ہے، پانی نظر آ رہا ہے نہیں، وہ باطل کہلائے گا۔ نظر تو آ رہا ہے پانی، حقیقت نہیں ہے۔ جو شے فی الواقع موجود ہو وہ حق، جو شے عقلاً مسلم ہو وہ حق، جو شے اخلاقاً واجب ہو وہ حق۔ پڑوسی کا پڑوسی پر یہ حق ہے، والدین کے اولاد پر یہ حقوق ہے، یہ کیا ہے؟ اخلاقی طور پر جو چیز واجب ہے۔ اب آپ سوچئے اس حق کے لفظ کو استعمال کر کے
ہر اس چیز کی تاکید کرنا جو مطابق واقعہ ہو، ہر اس چیز کی تاکید کرنا جو اخلاق کا تقاضا ہو، ہر اس چیز کی تاکید کرنا کہ جو معقول ہو، ان تمام چیزوں کا نام تواصی بالحق ہوگا۔ اور یہ تواصی بالحق سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ نے اگر آپ کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی، آپ کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائی، اب جیسے وہ آم کا پھل میں گٹھلی ہے جس سے اور درخت لگے گا، ایسے ہی جب آپ وصیت کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، پیغام دیتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، تو گویا کہ اسی بات کو، وہی پودا آپ ایک اور انسان کے دل میں لگا رہے ہیں، اس کے دل میں بھی ایمان کا بیج پڑ جائے، اس کے اندر بھی عمل صالح کی بہار آ جائے۔ پھر جیسے آپ کہتے ہیں چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے، شمع سے شمع جلتی ہے، جیسے حضور نے دعوت دی، 4 ایمان لے آئے، ابو بکر، خدیجہ، علی، زید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اب 1 سے 4 جمع ہو کر 5 طاقت بڑھ گئی۔ اب حضرت ابو بکر لگ گئے اسی کام میں، لہذا شمع سے شمع روشن ہو رہی ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا، نہ ہو تو اس کو یاد رکھیے، یہ حضرت ابو بکر کے فضائل میں ایک بہت اہم بات ہے۔ چوٹی کے جو 10 صحابہ ہیں عشرہ مبشرہ، ان میں سے 6 وہ ہیں جو حضرت ابو بکر کی دعوت و تبلیغ سے ایمان لائے۔ عثمان کو تبلیغ کس نے کی؟ ابو بکر نے۔ وہ سعید ابن زید جن کا تعارف کرا چکا ہوں، زید کے بیٹے سعید، جن کے واسطے سے اور ذریعے سے ہو کر ایمان پہنچا ہے حضرت عمر تک، ان کو کس نے دعوت دی؟ ابو بکر نے۔ طلحہ کس کی دعوت پر ایمان لائے؟ ابو بکر کے۔ زبیر کس کی دعوت پر ایمان لائے؟ ابو بکر کے۔ عبد الرحمن ابن عوف کس کی دعوت پر ایمان لائے؟ ابو بکر کے۔ سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران کس کی دعوت پر ایمان لائے؟ ابو بکر کے۔ یہ بہت بڑا باب ہے، یہ بہت بڑا دفتر فضائل جو ہے حضرت ابو بکر کے، ان کی آئے اہم پہلو ہے۔ اس کو آپ لوگ نہیں جانتے کہ چوٹی کے 10 صحابہ میں سے 6 جو ہے وہ حضرت ابو بکر کی تبلیغ سے ایمان لائے۔ اب ہو رہا نا چراغ سے چراغ روشن، تو تواصی بالحق کا یہ رشتہ ہے۔ اچھا 3 باتیں اور نوٹ کر لیں۔ تواصی بالحق یعنی دعوت، تبلیغ، نصیحت، حق کو پھیلانا، حق کو پہنچانا، 3 دلیلیں ہیں جس کی روح سے یہ لازم ہے۔ پہلی دلیل طبعی دلیل ہے۔ طبعی دلیل مثال سے سمجھ میں آئے گی، اگر کہیں آگ ہے آپ میں حرارت پہنچے گی کہ نہیں؟ چاہے آپ کوشش کریں نہ کریں، آگ کے سامنے آئیں گے حرارت پہنچے گی۔ اگر برف کی سل کہیں رکھی ہوئی ہے، اس سے ٹھنڈ جو ہے ماحول میں سرایت کرے گی کہ نہیں؟ اسی طرح ایک بات کہہ رہا ہوں، بہت بڑی بات، یہ دونوں باتیں تو آپ نے مان لی، تیسری پر آپ چونکیں گے۔ اگر کسی شخص میں فی الواقع نیکی ہے تو اس سے ماحول میں نیکی سرایت کرے گی کہ نہیں؟ اور اگر نہیں کرتی تو اس کے معنی یہ ہے کہ نیکی کا ڈھونگ ہے، حقیقی نیکی نہیں، نیکی کا لبادہ ہے، روح نہیں ہے، فریب ہے، حقیقت نہیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے، کچھ ہوتے ہیں بیڈ کنڈکٹرز آف ہیٹ، رکھے رہے ہیٹ کے سامنے ہیٹ نہیں پہنچے گی، لیکن وہ تو ہوتے ہیں۔ حضرت نوح سے 3 بیٹوں تک نیکی پہنچ گئی، 1 تک نہیں پہنچی، لیکن 3 تک تو پہنچی نا۔ یہ نہیں ہو سکتا کسی تک بھی نہ پہنچے۔ اگر نہیں پہنچ رہی تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ در حقیقت ہوتا ہے۔ آج کل آپ نے لیمپ بنے دیکھے ہوں گے ایسے، جن کے نیچے ایسے ہو جاتا ہے جیسے دہتے ہوئے انگارے، انگارے انگارہ کچھ نہیں ہوتا، وہ صرف نظر آتا ہے انگارہ، اس سے گرمی پہنچے گی نہیں، وہ انگارہ نظر آ رہا۔ برف کی سل حقیقت میں اگر کانچ کی سل بنا دی جائے تو نظر تو آئے گا کہ برف کی سل ہے، لیکن اس سے حرارت پہنچے گی، اس سے ٹھنڈک پہنچے گی نہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ آگ نہیں ہے جس سے حرارت نہیں پہنچ رہی، یہ برف نہیں ہے جس سے برودت نہیں پہنچ رہی۔ اسی طرح اگر واقعتاً کسی انسان سے اس کے ماحول میں بالکل ہی نیکی سرایت نہ کر رہی ہو تو بڑا شدید اندیشہ ہے اس بات کا کہ سوچے کہیں میں نے نیکی کا فریب تو نہیں کیا ہوا،
اور سب سے پہلے اس میں یہ بھی جان لیجئے کہ امیڈیٹ انوائرمنٹ جو ہے وہ فیصلہ کن ہے. ایک شخص کے گھر میں اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا نیکی کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، سم تھنگ از رانگ سم ویئر، کوئی پیتھولوجی ہے.